حویلی کے پچھلے حصے کی جانب بنے باغیچے میں پرانی پگڈنڈی کے کنارے بیٹھی زویا کی انگلیاں مٹی میں گم تھیں۔ وہ کیاری میں نئے پودے لگا رہی تھی۔ ہلکی ہوا سے اس کی چادر کا ایک سرا بار بار چہرے پر آ رہا تھا، جسے وہ بے دہانی میں ہٹا رہی تھی، جس کے باعث مٹی اس کے چہرے، بال وغیرہ پر کافی لگ چکی تھی، مگر اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ چہرے پر سکون سا تھا، جیسے اسے دنیا و مافیا کی خبر ہی نہ ہو، اور یہ سکون صرف اس وجہ سے تھا کہ حویلی میں جلاد موجود نہیں تھا۔ اگر حویلی میں وہ شخص موجود ہوتا تو زویا صرف اور صرف اپنے بل میں چھپی ہوتی، باہر نکلنا تو دور بھٹکتی بھی نہیں۔ چند لمحے بعد اچانک تیز قدموں کی چاپ اور گھبراہٹ بھری سانسوں کی آواز نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو نسیمہ خالہ، حویلی کی پرانی ملازمہ، ہانپتی ہوئی آتی دکھائی دیں۔ زویا بی بی، زویا بی بی۔ آواز میں گھبراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ زویا نے چونک کر سر اٹھایا، چہرے پر حیرت کا سایہ ابھرا، کیونکہ اس جانب نسیم خالہ کم ہی آتی تھیں۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان بھرے لہجے میں بولی، کیا ہوا نسیم؟ سب خیریت ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ کیاری میں لگائے ہوئے پودوں کو چھوڑ کر ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ نسیم خالہ نے جلدی سے دوپٹے کا پلو سنبھالا اور سانس بحال کرتے ہوئے بولی، بڑی بیگم صاحبہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں، مبشر صاحب آ رہے ہیں۔ انہوں نے خاص کہا ہے کہ آپ کو اطلاع دے دوں، کپڑے ٹھیک کر لیں، کنگھی شنگھی کر لیں، کوئی شکایت نہیں چاہیے انہیں، اور اچھے سے میک اپ بھی لگا لیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صاحب کو کسی بھی چیز کی کمی نہ لگے۔ پچھلی بار بھی انہوں نے بڑی بیگم صاحبہ سے خوب شکایتیں کی تھیں، جس کے نتیجے میں اس بار وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ زویا کی آنکھوں میں حیرانی کی جگہ پریشانی نے لے لی تھی۔ دل کی دھڑکنیں 100 کی رفتار سے بڑھ گئی تھیں۔ یہ بات ہی جان لیوا تھی کہ وہ لوٹ کر واپس آ رہا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے بے یقینی سے بولی، مبشر آ رہے ہیں؟ مگر وہ تو انگلینڈ میں تھے، ان کی واپسی تو اگلے مہینے کی تھی۔ بزنس ٹرپ اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ دیکھیں، اس طرح کا مذاق نہیں کریں، میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی ہیں۔ وہ پریشانی سے چھوٹا سا منہ کر کے بولی تھی۔ خوف کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ کتنا سکون تھا حویلی میں، وہ کہیں بھی گھوم پھر رہی تھی، لیکن اچانک سے اس افتداد نے اس کو بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ نسیم خالہ نے کندھے اچکاتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچا، مجھے کیا پتا بی بی، میں تو بس پیغام لے کر آئی ہوں۔ بڑی بیگم کا دماغ بہت گرم ہو رہا ہے، کہہ رہی تھیں فوراً زویا کو بھیجو، یہ نہ ہو مبشر صاحب یہاں آئیں اور آپ کو اس حالت میں دیکھ ایک بار پھر ہنگامہ بھرپا کریں۔ وہ بہت زیادہ سیخ پا ہو رہی ہیں، آپ جا کر ان سے ملیں، ورنہ بے وجہ ہم ملازمین کی شامت آ جائے گی۔ زویا نے بے ساختہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا، کپڑوں کی جھریاں سیدھی کیں اور ایک گہری سانس لی۔ کیا واقعی ماں بیگم ناراض ہیں؟ لیکن میں ان سے پوچھ کر یہاں آئی تھی، وہ اپنی ہی پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جی بی بی، اور جب بڑی بیگم ناراض ہوں تو آپ جانتی ہیں بات معمولی سے شروع ہو کر تھپڑ پر بھی جا سکتی ہے۔ پچھلی بار بھی کم تماشا نہیں لگایا تھا انہوں نے۔ آپ جا کر اچھا سا میک اپ لگا لو اور کپڑے بھی ڈھنگ کے پہن لینا، تاکہ ان کے بیٹے کو کسی بھی چیز کی کمی نہ لگے۔ زویا کے چہرے پر بے چینی کا سایہ گہرا ہو گیا تھا۔ مبشر کا سوچ کر ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر خاموشی سے سر جھکایا اور تیزی سے حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے نسیم خالہ پودوں کے پاس جھک کر سامان سمیٹنے لگی تھیں۔ اگر بڑی بیگم بکھرا ہوا سامان دیکھ لیتی تو بے وجہ اس معصوم کی شامت آ جاتی، اسی لیے انہوں نے سمیٹ دینے میں عافیت جانی تھی۔ ایئرپورٹ کی وی آئی پی لاؤنج کی ٹھنڈی فضا میں ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چمکتے فرش، شفاف شیشوں سے باہر دکھتے رن وے پر رینگتے جہاز، اور اندر سفید سنگ مرمر کی دیواروں سے ٹکراتی ایئر کنڈیشنر ہوا، ہر چیز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ مبشر بیگ سلیقے سے پینٹ شرٹ میں ملبوس، کندھے پر لیپ ٹاپ بیگ رکھے ایک سائڈ پر کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں اپنے موبائل کی اسکرین پر تھیں، انگلیاں بے دہانی میں اسکرول کر رہی تھیں اور ماتھے پر ہلکی سنجیدگی تھی۔ اسی لمحے ہائی ہیل کی مخصوص گھٹ گھٹ اور تیز خوشبو کا جھونکا قریب آیا۔ اس نے سر ہلکا سا گھما کر دیکھا۔ ویسٹرن باڈی کانشیس لباس میں ملبوس زرینہ اقبال اس کے برابر والی نشست پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ لمبے کھلے بال، ریڈ لپسٹک اور مضبوط پرفیوم کسی بھی شخص کے اعصاب جھنجھوڑ سکتا تھا، مگر دوسری جانب مبشر بیگ تھا، جسے ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔
وہ معمول کے مطابق اسے نظر انداز کیے دوبارہ اپنے موبائل پر متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ وہ ایک ادا سے بولی، ہیلو مبشر، ہم ساتھ واپس جاتے ہیں۔ آپ اکیلے ایئرپورٹ کیوں آ گئے ہیں؟ میں آپ کو آفس میں انتظار کر رہی تھی، مجھے لگا کہ آپ مجھے وہاں سے پک کریں گے، جبکہ دوسری جانب اس نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چند لمحے بعد وہ مزید بولی، لگتا ہے آپ کا بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ خیر، آپ پھر ہمارے آفس کب آئیں گے؟ زرینہ نے اپنے مخصوص انداز میں مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ مبشر نے نگاہ دوبارہ موبائل سے ہٹائی، سامنے سے گزرتے مسافروں پر ایک نظر ڈالی اور پھر دھیرے سے بولا، جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے میں جانتا ہوں آپ میرے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں اور اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہیں۔ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں، کسی کو بھی دلاسا نہیں دیتا اور نہ ہی آسرے میں رکھتا ہوں۔ اسی لیے آج میں آپ کی ایک غلط فہمی ابھی دور کر دوں تاکہ بعد میں آپ کھڑی ہو کر مجھے بلیم نہ کریں۔ میں نے آپ کو روکا کیوں نہیں؟ میرے گاؤں میں میری منکوحہ موجود ہے، میرا نکاح ہو چکا ہے، میری بیوی کا نام زویا مبشر بیگ ہے جو بہت خوبصورت اور میری اپنی ہے۔ زرینہ نے ایک جھٹکے سے چہرہ موڑا، چہرے پر حیرت اور خفگی کی جھلک ابھر آئی تھی، کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ اس بات سے نہیں کہ اس نے اس کی بے عزتی کی تھی، بلکہ اس بات سے کہ وہ نکاح شدہ ہے۔ مبشر کا لہجہ سرد اور مدھم تھا۔ وہ بہت معصوم ہے، بہت خوبصورت اور سب سے بڑھ کر بہت پیاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی غیر ضروری خیال ہے تو بہتر ہے ابھی نکال دیں۔ میں اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھتا تک نہیں ہوں۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے، میرے ماں باپ کی پسند ہے اور خاص کر میرے دل کی پسند ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے ایک فاصلہ قائم رکھیں، ہم پروفیشنل رہیں، یہی بہتر ہوگا۔ چند لمحے زرینہ خاموش بیٹھی رہ گئی، جیسے الفاظ کھو گئے ہوں۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کس طرح بات کو سنبھالے۔ بے عزتی کا احساس اب اسے شدت سے ہونے لگا تھا، دل کی دھڑکنیں بھی کئی حد تک منتشر ہو گئی تھیں۔ وہ شادی شدہ ہے، اس بات نے اس کا خون جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا مبشر بیگ، آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی۔ یہ سراسر دھوکہ ہے مبشر، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ پورے ٹرپ پر آپ نے اس کا ایک لفظ تک نہیں کہا۔ مجھے یہ نہیں بتایا آپ نے کہ آپ سنگل نہیں ہیں۔ اس کا دماغ یک دم خراب ہو گیا تھا۔ مبشر ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ یہ میری ذاتی زندگی ہے، اس میں کون ہے، کتنا اہم ہے، یہ میرے دل کا معاملہ ہے، اور ویسے بھی میں کسی سے وضاحت کا پابند نہیں ہوں، اور خاص کر پروفیشنل معاملات میں اپنے ذاتی معاملات ہمیشہ دور رکھتا ہوں۔ خاص کر اپنی بیوی کو کسی سے بھی اس کا تذکرہ کرنا مجھے پسند نہیں۔ ہم غیرت مند ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کا ذکر ہم باہر کی عورتوں تک سے کرنا پسند نہیں کرتے۔ معذرت کے ساتھ، لیکن آج میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، میری بیوی کو یہ سب پسند نہیں ہے، سو آپ مجھ سے پاکستان جا کر ایک فاصلہ قائم رکھیں گی، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ زرینہ کسی کے بازو پر ہاتھ رکھ کر غصے سے کھڑا ہوتے ہوئے بولی، مبشر بیگ، جس چیز کو زرینہ اقبال پسند کر لے وہ اس کی ہوتی ہے، اور آپ نے جو کچھ کہا ہے ان الفاظ کا حساب آپ کو دینا ہوگا، آپ کو ایک ایک لفظ کی قیمت چکانی ہوگی۔ ابھی آپ زرینہ اقبال سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے لفظوں میں غرور، انا اور انتقام کی چبھن تھی۔ وہ اپنی ہائی ہیل ٹک ٹک کرتی ہوئی دوسری سمت چل دی۔ مبشر نے گہری سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا، کیا مصیبت ہے؟ جبران سے کہا بھی تھا شروعات میں ہی اس کے کان میں یہ بات ڈال دیتا ہوں، لیکن فضول میں اس نے مجھے روکا۔ اب نہ جانے یہ لڑکی کیا قیامت ڈھائے گی۔ اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے موبائل جیب میں ڈالا اور گردن پیچھے سیٹ سے لگا دی۔ ایئرپورٹ کے اسپیکر سے اگلی فلائٹ کے اعلان کی آواز گونجی، مگر مبشر بیگ کی آنکھوں میں صرف ایک چہرہ گردش کر رہا تھا، وہی معصوم سا جو بھی کچھ دیر بعد حویلی میں اس کا انتظار کر رہا تھا، اور یہی احساس اس کے پورے وجود میں خوشگواریت کی لہر دوڑا چکا تھا۔ دوسری جانب کمرے میں ہلکی سی افراتفری کا عالم تھا۔ زویا کی سانسیں بے ترتیب تھیں، ہاتھ تیزی سے کپڑوں کی الماری میں حرکت کر رہے تھے، کبھی کوئی دوپٹہ نکالتی تو کبھی اسے واپس رکھ دیتی۔ نرم روشنی میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ پلنگ کے کونے پر 3-4 جوڑے بکھرے پڑے تھے، مگر اس کی الجھن کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت وہ کیا پہنے۔ ایک جانب بڑی بیگم صاحبہ کا ڈر تھا اور دوسری جانب اس جلاد کا نام، نہ جانے اسے کیا پسند آئے گا۔ وہ ننھی سی جان ہلکان ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ الماری میں موجود لٹکتے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، کیا پہنوں؟ سفید؟ نہیں، وہ تو بہت سادہ لگے گا۔ نیلا؟ مگر وہ تو تھوڑا پرانا ہے، اور پچھلی بار انہوں نے منع بھی کیا تھا کہ اب نیلا مت پہننا۔
ایک تو میرے کپڑوں کو لے کر نہ جانے کیوں وہ اتنے کانشیس رہتے ہیں۔ وہ غصے سے ہڑبڑائی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی جب اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ بھاری قدموں کی چاپ اور مہنگے عطر کی خوشبو کے ساتھ بشرا بیگم، جنہیں سب بڑی بیگم صاحبہ کہتے تھے، اندر داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں سختی اور چہرے پر برسوں کی حویلی داری کا رعب نمایاں تھا۔ ان کی موجودگی محسوس کرتے ہی زویا نے فوراً کپڑے چھوڑے اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں، اس کی گھبراہٹ اور شرمندگی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ان کے سامنے بھی اس کے ہاتھ پاؤں کانپ جایا کرتے تھے۔ بشرا بیگم نے کمرے میں نگاہ دوڑاتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، ملازمہ نے تم سے کیا کہا تھا؟ لہجہ کافی سرد تھا، ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، اس کی آواز تک نکلنا بند ہو چکی تھی۔ وہ ان کو جواب دینا چاہتی تھی لیکن آواز حلق سے برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر غصے سے بولی، جواب دو، کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ لہجہ ہنوز سرد ہی تھا۔ چند لمحے وہ اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی تھی اور پھر غصے سے بولی، میں نے تمہیں اپنے کمرے میں بلایا تھا، کس کی اجازت سے تم یہاں آ گئی؟ میری بات کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بھول گئی ہو میں کون ہوں؟ زویا نظریں اٹھا کر سہمی ہوئی آواز میں بولی، معافی ماں سائیں، ملازمہ کہہ رہی تھی کہ سائیں جی آنے والے ہیں، اس لیے میں کپڑے نکال رہی تھی۔ پچھلی بار بھی وہ بہت ناراض ہوئے تھے، کہا تھا زویا گندے کپڑوں میں گھومتی ہے اور آپ سے بھی شکایت کی تھی۔ میں اب کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے یہاں پر چلی آئی۔ معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی۔ کہنے کو وہ اس کی تائی امی تھی، مگر شروع سے ہی اس نے ان کو ماں سائیں کہا تھا۔ بچپن سے وہ اس کو پال رہی تھی، ایک ماں کی طرح۔ اس کی اپنی سگی ماں اسے پیدا کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ محض 2 ہفتے اس کے بابا زندہ رہے تھے اور ان کے غم میں وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ صرف ایک وہی تھی جس نے اس معصوم کو اپنی آغوش میں لیا تھا اور اب اپنے بیٹے کی بیوی بنا گئی تھی۔ بشرا بیگم نے گہری سانس لی اور کچھ لمحے اسے گھورتی رہیں، پھر قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولیں، اسی لیے تو بلایا تھا تمہیں، کچھ باتیں سمجھانی تھی۔ اپنے دامن سے گانٹھ باندھ لو، بہت برداشت کر لیا ہے میں نے، اب میں چاہتی ہوں تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں تمہیں اپنی زندگی میں تمہارے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی، خدا نہ کرے ماں سائیں آپ کو کچھ ہو، خدا میری عمر بھی آپ کو لگا دے۔ ان کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ایک وہی تو تھی جس کے لمس میں وہ اپنی ماں کی خوشبو تلاش کرتی تھی۔ بے شک ان سے وہ بہت ڈرتی تھی، لیکن ان کی ہی آغوش میں اسے سکون حاصل ہوتا تھا۔ انہوں نے زویا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا۔ کمرے میں چند لمحے سکوت طاری رہا، صرف ایئر کنڈیشنرز کی ہلکی سی گونج سنائی دے رہی تھی۔ پھر بشرا بیگم دھیرے سے بولیں، میں جانتی ہوں میری باتیں تمہیں دکھ پہنچا رہی ہیں، لیکن یہی حقیقت ہے زویا، مبشر تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ محبت ایک چھوٹا سا لفظ ہے، بلکہ تم سے وہ عشق کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی ایک ایک چیز کا تمہاری جانب سے خیال رکھواتی ہوں، لیکن اس کی ایک سب سے بڑی غلطی ہے جو مجھے سخت ناپسند ہے، وہ ابھی تک رخصتی کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ اس کا کہنا ہے تم ابھی بہت چھوٹی ہو، شادی کی تمہاری عمر نہیں، اس عمر میں تم اس کو بچی نظر آتی ہو، مگر سچ یہ ہے کہ تم اب مکمل لڑکی ہو۔ اس عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں، یہی مناسب وقت ہے، بعد میں تو بچوں کے معاملے میں بھی مسئلے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک روایتی خاتون کی طرح بولی تھی جسے اپنی نسل کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ زویا نے شرم سے سر جھکا لیا، اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں دبائے وہ پلکیں نیچی کیے بیٹھی رہی تھی۔ وہ حیادار تھی، حویلی سے بنا اجازت اور بنا پردے کے کبھی اس نے قدم تک باہر نہیں نکالا تھا۔ یہ حکم مبشر بیگ کا تھا، مگر وہ خود بھی اس چیز کا خیال کرتی تھی۔ بشرا بیگم کی آواز قدرے سخت اور ہدایت دینے والے انداز میں گونجی، دیکھو میں تمہیں صرف اتنا کہوں گی، رخصتی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہارا شوہر بالکل ہی بیوقوف ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ عورت ہی اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہارا شوہر روز نئی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ انگلینڈ میں ہے، جس کا مطلب وہ ایسی لڑکیوں کے درمیان ہے جن کی ڈریسنگ حد سے زیادہ غلیظ ہوگی۔ بہتر ہے وہ کہیں اور منہ مارے، تم خود اسے اپنی جانب اب مائل کرنا شروع کرو۔ اب تم جان بوجھ کر اس کے سامنے تھوڑے چھوٹے کپڑے پہنو گی، کوئی ایسا لباس جس میں تم نمایاں ہو تاکہ وہ تمہاری طرف مائل ہو۔ دیکھو زویا، میں اب دادی بننا چاہتی ہوں، میرا خواب ہے تمہارے ہاتھوں میں بچہ دیکھوں، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ میری سنتا ہی نہیں، جب بھی میں اس کے سامنے رخصتی کا ذکر کروں ہمیشہ یہ بول کر ٹال دیتا ہے، ابھی نہیں، ابھی زویا چھوٹی ہے، اسے بڑا ہونے دے۔ ارے میں پوچھتی ہوں، تم 19 کی ہو گئی ہو، کہاں سے چھوٹی ہو؟
زویا کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سر جھکائے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کا کنارہ موڑتی رہی۔ اس کی آنکھیں کسی بے آواز طوفان کی زد میں تھیں۔ اسے ان کی باتوں سے بہت شرم آ رہی تھی، دل ڈوب رہا تھا، لیکن وہ کوئی جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ بشریٰ بیگم اب مزید ہدایات دیتی جا رہی تھی، کھانے میں کیا پکانا ہے، کس وقت اس کے سامنے آنا ہے، کس زاویے سے بیٹھنا ہے، اور زویا سب کچھ بنا کسی اعتراض کے سنتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہاں سوال کرنے کی اجازت نہیں، صرف عمل کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اگر عمل نہیں کیا گیا تو اس پر سختی ہوگی، اور ایسی سختی جس کی کوئی حد نہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں حویلی پر گہری خاموشی طاری تھی۔ صرف باہر برستی بارش کی آواز تھی جو ٹین کی چھتوں سے ٹکرا کر جلترنگ سے بکھیر رہی تھی۔ زویا خاموشی سے اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھے بڑی بیگم کے دبے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ سفید شلوار قمیض ہلکی سی مہکتی ہوئی اور لال دوپٹہ جو اس کے سر سے ڈھلک کر کندھوں پر پڑا تھا اسے کسی عید کی شب کا سا روپ دے رہا تھا۔ وہ دھان پان سی لڑکی بلا کی حسین تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر مبشر بیگ اس پر فدا تھا تو وہ بالکل درست فدا تھا۔ اس کمسن حسینہ کو دیکھ کوئی بھی مرد مائل ہو سکتا تھا۔ بشریٰ بیگم غلط تھی۔ ان کا بیٹا ہر زاویے سے ان کی بہو پر دل ہار بیٹھا تھا، مگر وہ واقعی اس کا خیال کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی نظر میں بہت چھوٹی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب باہر بارش کی آواز تیز ہو گئی۔ کھڑکی کے پار پانی کی بوندیں ناچتی محسوس ہو رہی تھیں۔ زویا کو بچپن سے بارش سے خاص انسیت تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ سوچ کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی اور کچن کی طرف ایک نظر ڈال کر دبے قدموں صحن کی طرف بھاگ گئی۔ جانتی تھی اگر مبشرہ بیگم نے اسے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اچھی خاصی ڈانٹ ملے گی، اور اس بات پر سزا بھی مل سکتی ہے کہ وہ ان کا دیا ہوا مخصوص لباس خراب کرنے جا رہی ہے جو انہوں نے جان بوجھ کر آج اسے پہنایا تھا، جس سے اس کا وجود کئی حد تک جھلک بھی رہا تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں بارش پوری شدت سے برس رہی تھی۔ زویا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، آنکھیں بند کر کے بوندوں کو محسوس کرنے لگی۔ ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ تھی، چہرہ بارش میں بھیگ کر چمک رہا تھا اور دوپٹہ آدھا سرک کر کاندھے پر ڈھلک گیا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اپنی زندگی میں مکمل طور پر ڈوب گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جس دشمن جان سے صبح سے گھبرا رہی تھی وہ آ چکا ہے۔ چند لمحے بعد اچانک جیسے کسی نے اس لمحے کو توڑ دیا ہو، پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کچھ لمحے اس کے وجود میں جنبش ہی نہیں ہوئی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو اگلا لمحہ وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ سامنے مبشر کھڑا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے، ہلکی داڑھی سے ڈھکا چہرہ بارش کی روشنی میں سنجیدہ دکھ رہا تھا۔ چند لمحے زویا کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں مانو اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی حلق سے دل باہر آ جائے گا۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد کھڑی اسے اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا۔ نظریں اس کے لباس پر ٹکی ہوئی تھیں جو اس کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی دھڑا چکی تھی۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے نہایت سرد آواز میں بولا، اس قمیض سے تمہاری کمر نظر آ رہی ہے، اندر چلو فوراً۔ زویا نے نظریں جھکا لیں، شرم سے چہرہ جھلسنے لگا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی دھیمی آواز میں بولی، السلام علیکم سائیں۔ جی میں بس اندر ہی جا رہی تھی، لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ اس نے سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے اس کی کلائی پکڑی اور آہستہ قدموں کے ساتھ اسے اندر لے آیا۔ ارادہ ماں کے کمرے میں جانے کا تھا، مگر جو حالت اس کی بیوی کی ہو رہی تھی اس نے سیدھا اپنے کمرے میں جانا ہی مناسب سمجھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے زویا کی کلائی چھوڑ دی تھی، جبکہ وہ فوراً گھبرا کر دیوار کے ساتھ چپ چاپ کھڑی تھی۔ وجود میں عجیب سی گھبراہٹ دوڑ رہی تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھ رہا تھا جب زویا ہلکی سی آواز میں بولی، آپ فریش ہو جائیے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ شرم کے مارے اب اس کی نظریں بھی نہیں اٹھ رہی تھیں۔ مبشر نے اسے ایک نظر دیکھا، نگاہ لباس پر ٹھہری۔ اس میں اچھی لگ رہی ہو، ٹھہرو، میں کچھ اندر سے نکالتا ہوں پہننے کے لیے۔ میرا کوئی بنیان پہن لو، باہر بیٹھتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ زویا نے شرم سے پلکیں جھکا لیں، دوپٹے کے پلو کو انگلیوں سے مروڑتی رہی۔ اس کی سانسیں دھیمی مگر بے ترتیب تھیں۔ وہ کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اس کی موجودگی اس کی جان لے رہی تھی، مگر اچانک ہی پوری حویلی کی لائٹ چلی گئی، کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ زویا نے چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ مبشر نے فوراً جیب سے موبائل نکالا، فلیش آن کر کے کمرے میں روشنی کی، پھر اس کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں بولا، فکر مت کرو، ابھی آ جائے گی، ملازم جنریٹر چلا دیں گے،
میں تمہارے لیے کچھ نکالتا ہوں۔ زویا خاموشی سے سر ہلا کر وہیں کھڑی رہی۔ کمرے کی دیواروں پر موبائل کی روشنی ہلکا ہلکا عکس بکھیر رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے ایک سفید بنیان نکالا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ وہ اب دیوار میں گھسنے جیسی ہو گئی تھی۔ قریب آتے ہی وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ چکا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، جبکہ وہ سہم کر بولی، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، مجھے یہ دیں، میں واش روم میں چینج کر لیتی ہوں۔ جبکہ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، کیوں جان، شوہر کے سامنے کپڑے تبدیل کرنے میں شرم آتی ہے، اور باہر بنا ہوش کے آسمان کے نیچے نہا رہی تھی، میرے سامنے تبدیل کرو۔ وہ خوف سے کپ کپا اٹھی تھی۔ وہ اس کو منع کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی تپش اسے یہ عمل کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں کپڑے تبدیل کیے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے اس پر لائٹ کیے کھڑا رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کی نظریں اس کے وجود پر پھسلنے لگی تھیں۔ رنگت تبدیل ہو گئی تھی، سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ وہ بے اختیار پلٹا تھا، جبکہ موقع پاتے ہی وہ سرعت سے کمرے سے بھاگ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اگلے شخص کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ کچھ دیر تک وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ لمحے بعد جیسے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور پھر خاموشی سے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اگلے شخص کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ کچھ دیر تک وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ لمحے بعد جیسے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور پھر خاموشی سے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، تاکہ لباس تبدیل کر کے اپنی ماں سے ملاقات کر سکے۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ساری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بارش کب کی تھم چکی تھی، لیکن ہوا اب بھی بھیگی اور ٹھنڈی تھی۔ مبشر اپنے کمرے کے نیم تاریک ماحول میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کھانے کے وقت بھی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، جبکہ اس کی نظریں اس کو ہی تلاش کر رہی تھیں۔ ماں بیگم نے ایک دو بار ملازمہ کو اس کے کمرے میں بھی بھیجا تھا، لیکن اس نے یہ بول کر اسے واپس لوٹا دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں آ سکتی۔ اسے معلوم تھا صبح ماں بیگم کافی غصہ ہوں گی، لیکن اس نے ذہن میں ساری چیزیں ترتیب دے دی تھیں کہ وہ انہیں سمجھا دے گی، لیکن اس بات سے بے خبر کہ اس کا شوہر اب سمجھنے والا نہیں تھا۔ وہ چھت کو گھورتے ہوئے کچھ دیر پہلے کے منظر کو ذہن میں دہرا رہا تھا۔ زویا کا بارش میں خوشی سے جھومنا، اس کا وہ معصوم سا چہرہ، بھیگے کپڑوں میں اس کی گھبراہٹ، شرم سے جھکے گال، اور پھر اس کے خد و خال، یہ سب تصویروں کی طرح اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اچانک اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے رخ بدل کر کروٹ لی، گہری سانس لی اور بستر سے اٹھ بیٹھا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر کچھ سوچ کر آہستگی سے اٹھا اور دبے قدموں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جانتا تھا اس کی معصوم سی جان ہلکان ہو جائے گی، مگر اسے اب پرواہ نہیں تھی۔ جو منظر اس نے دیکھ لیا تھا وہ اس کے 14 طبق روشن کر چکا تھا۔ حویلی کی راہداریاں سنسان تھی، ہر دروازہ بند، ہر کمرہ خاموش۔ وہ زویا کے کمرے کے دروازے تک پہنچا، ہلکی سی کوشش کی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ حیرانگی سے اس نے اپنی آئی برو اٹھائی تھی، حالانکہ کئی بار وہ اسے سختی سے منع کر چکا تھا کہ دروازہ بند نہیں کیا کرو، لیکن آج معاملہ مختلف تھا۔ یہ سوچ کر اس نے خود ہی اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر ارد گرد دوڑائی، سب کچھ سنبھلا ہوا تھا، کوئی حرکت نہیں تھی۔ پھر آہستگی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، ماسٹر کی نکالی اور بے آواز انداز میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنا آپ چور محسوس ہوا تھا، مگر پھر اپنا سر جھٹک کر وہ کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ کمرے کے اندھیرے میں چاند کی مدھم روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی، جو بستر پر لیٹی زویا کے چہرے پر ہلکی روشنی ڈال رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی، چہرہ پرسکون، سانسیں ہموار۔ مبشر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بستر کے قریب آیا اور کچھ لمحوں تک وہیں کھڑا اسے تکنے لگا۔ دل کی حالت کافی خراب تھی، چہرے پر پسینہ ہی پسینہ تھا، مگر اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ معصوم سویا ہوا وجود ہی اس کی پناہ گاہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی، ایک کشش تھی جو اسے روکنے کے بجائے اور قریب لا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بستر کے کنارے بیٹھا ہی تھا کہ زویا نے ہلکی سی کروٹ لی، آنکھیں ادھ کھلی الجھتی ہوئیں جیسے کوئی خواب سے جاگ رہا ہو، جبکہ اس نے اب ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ہلکا سا بھی اسے چھوئے گا وہ چلا پڑے گی، اور اس وقت وہ کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتا تھا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا دماغ بیدار ہوا، وہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سائیں جی، اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی، دل تیز دھڑکنے لگا تھا، شرم سے گال ایک بار پھر لال ہو گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا واقعہ اس کے اوسان خطا کر چکا تھا۔
اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ اس طرح مبشر کے سامنے آئے گی۔ مبشر نے اسے غور سے دیکھا، پھر مدھم مگر کچھ سختی سے بولا، میرے جانے کے بعد تم اتنی بولڈ کیسے ہو گئی ہو؟ یہ کیسا لباس ہے؟ اس کے نائٹ ڈریس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا، جس کے باعث اس کا گہرا گلا مبشر کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ لا کر کس نے دیا تمہیں؟ اس بار لہجہ نرم تھا اور نظریں اس کے گلے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ گلے میں ایک گلٹی سی ابھری تھی۔ زویا نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لی، سانس رک سی گئی۔ معاف کر دیں سائیں جی، آئندہ ایسے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ وہ فوراً ہی منمنائی تھی۔ ایک یہی شخص تھا جس سے اس کی جان جاتی تھی اور اسی میں جان بھی بستی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک اس کے چہرے پر نرمی ابھری اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا، میں نے کب منع کیا ہے تمہیں ایسے کپڑے پہننے سے؟ تم پہن سکتی ہو، لیکن صرف میرے سامنے۔ اب نظریں اس کے خوبصورت گلابی چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ زویا نے نظریں اٹھا کر ایک پل اسے دیکھا اور فوراً جھکا لی۔ چہرہ گلابی پڑ چکا تھا، شرم سے آنکھیں نم تھیں۔ اور ایک بات، وہ آگے جھکا اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، تم بہت خوبصورت ہو۔ آج کے نظارے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے رخصتی کے بارے میں۔ تم واقعی مکمل لڑکی بن چکی ہو۔ میں بے وجہ تمہیں چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا۔ امی بالکل ٹھیک بولتی ہیں، تم اب شادی کے قابل ہو۔ لہجہ معنی خیز تھا۔ زویا کا دل جیسے رکنے لگا، اس کے لب کانپنے لگے۔ کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہیں نکلے۔ وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ اس سے معلوم تھا اگر ذرا بھی اس نے انکار کیا تو ماں بیگم اس کی چمڑی ادھیڑ دیں گی، اس لیے اس نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ مزید بولا، اور اب ایک اور حکم ہے۔ لہجہ حکم جماتا ہوا تھا۔ کل ناشتہ کرنے کے بعد تم ماں بیگم کے پاس جاؤ گی اور ان سے کہو گی کہ تم رخصتی چاہتی ہو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا زویا مبشر بیگ، تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں تمہیں نہیں دکھانا چاہتا۔ زویا فوراً بولی، نہیں ماں بیگم ناراض ہو جائیں گی سائیں جی، لڑکیاں ایسے نہیں کہتی، آپ تو جانتے ہیں نا۔ اس بار لہجہ معصومیت سے لبریز تھا۔ لمحے بھر کے لیے اسے اس کے معصوم انداز پر پیار آیا تھا، مگر وہ یکدم سخت لہجے میں بولا، جتنا کہا ہے اتنا سنو، فضول کی انسٹرکشنز دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، سمجھ آئی؟ زویا نے لبوں کو دباتے ہوئے آہستگی سے سر ہلایا۔ سانسیں تیز تھیں، دل لرز رہا تھا۔ مبشر نے اس کی آنکھوں میں چند لمحے اور دیکھا، پھر خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا بٹن لگا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، احتیاط کیا کرو، یہ نہ ہو رخصتی کے بعد تمہاری جان عذاب کر دوں۔ جبکہ اس کی انگلیوں کے لمس نے اس کے پورے وجود کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ اٹھا اور ویسے ہی دبے قدموں باہر نکل گیا۔ دروازہ ایک بار پھر آہستہ سے بند ہوا اور کمرے میں صرف دھڑکنوں کی آواز رہ گئی تھی اور اس کی انگلیوں کا لمس، جو اس کے پورے وجود میں عجیب سی بے چینی پیدا کر چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے میں صبح کی دھوپ کھڑکی کے پردے چیرتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ ہوا میں تازگی تھی اور ہر چیز پر ایک ہلکی سی چمک، ایک نیا پن محسوس ہو رہا تھا۔ مبشر آئینے کے سامنے کھڑا تھا، سفید شرٹ پر نیلی ٹائی باندھ رہا تھا، چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ رات کی باتوں کو یاد کر کے جیسے خود میں ہی خوش ہو رہا تھا۔ کبھی اس کے لب مسکراتے، کبھی نظر آئینے میں اپنی ہی آنکھوں سے کچھ پوچھتی۔ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جسے چاہا ہے وہ اتنی آسانی سے میسر ہو جائے گا، یہ بات سوچ کر ہی اس کا پورا وجود خوشگوار کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا اصل قیامت اب شروع ہونے والی ہے۔ چند لمحے بعد خاموش کمرے کی فضا کو موبائل کی تیز رنگ ٹون نے چیر دیا تھا۔ وہ چونکا، پھر سامنے میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر اسسٹنٹ جبران کا نام چمک رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ماتھے پر شکن آئی، پھر فوراً کال ریسیو کی۔ ہاں جبران؟ دوسری طرف سے جبران کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ سر، انگلینڈ کا پروجیکٹ سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ مبشر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہمارے تو تمام ڈاکیومنٹس تیار تھے، مادے پر سگنیچر ہو چکے تھے، اچانک کیسے سسپینڈ ہو گیا؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ تم جانچ کرو۔ اس طرح وہ بنا انفارم کیے ہمارا پروجیکٹ سسپینڈ نہیں کر سکتے، یہ ناانصافی ہے۔ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ سر، ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل فائنل نہیں کر سکتے۔ اور صرف یہی نہیں، اسلام آباد والا جو دوسرا پروجیکٹ تھا
وہ بھی انہوں نے روک دیا ہے۔ وہاں سے بھی یہی جواب آیا ہے کہ وہ اب آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے، کسی اور کمپنی سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں۔ نہ جانے ان دونوں کمپنیز کو اچانک ہوا کیا ہے۔ حالانکہ کل رات تک سب کچھ مینج تھا۔ اسلام آباد پروجیکٹ کے ڈیلرز مسلسل میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے۔ مبشر نے بے ساختہ ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ یہ سب مس زرینہ کی چال ہے، اور کون ہو سکتا ہے جو اتنی تیزی سے 2 بڑے پروجیکٹس کو بند کروا دے؟ یہ عورت بے وجہ میرے پیچھے پڑ رہی ہے جبران۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ پہلے ہی مجھے اس خاتون کو آگاہ کرنے دو کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن تم نے ہی بے وجہ مجھے روکا، اور اب تماشے دیکھو۔ جبران جھجکتے ہوئے بولا، سر آپ کی بات درست ہے، لیکن سر اگر واقعی زرینہ میم اس سب کے پیچھے ہیں تو ہمیں معاملہ بہت سنبھال کر چلانا ہوگا۔ پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ کمپنی کی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ خاتون کافی اثر و رسوخ والی ہے، ان کی ایک بات مارکیٹ میں ہمارا پورا کیریئر تباہ کر سکتی ہے۔ مبشر نے گہری سانس لی اور بولا، تم فوراً دوپہر کا لنچ ان کے ساتھ فکس کرو، میں خود بات کرتا ہوں براہ راست۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بات کھل کر ہو۔ جی سر، میں کوشش کرتا ہوں، جلدی سے کنفرم کرواتا ہوں۔ اور سنو، کسی اور پارٹی کو یہ بات پتہ نہ چلے، خاص طور پر میڈیا کو تو بالکل نہیں۔ اگر میڈیا میں یہ بات گئی ہے تو بے وجہ ہمارے تمام پروجیکٹس روک دیے جائیں گے۔ جی سر۔ مبشر نے فون بند کیا اور چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ اس کا دماغ اب تیزی سے گھومنے لگا تھا۔ ان پروجیکٹس میں اس نے مہینوں کی محنت، لاکھوں کی سرمایہ کاری اور کمپنی کے ساتھ جھونک دی تھی۔ سب کچھ پل بھر میں ڈھیر ہو رہا تھا، اور وجہ صرف ایک ضدی خود پسند عورت۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے گہری سانس لی اور زیر لب ہڑبڑایا، یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، یا خدا رحم کر۔ اس کے ہاتھوں میں اب وہی ٹائی تھی جو آدھی باندھی گئی تھی، مگر اب وہ کھول دی گئی۔ اس کا چہرہ آئینے میں سنجیدہ ہو چکا تھا، اور آنکھوں میں وہ چمک اب غصے میں بدل چکی تھی، جیسے اب وہ کھیل سنبھالنے کے موڈ میں تھا اور کسی قیمت پر ہار ماننے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ حویلی کی راہداریوں میں صبح کی مصروفیات کی ہلکی سی گونج پھیلی ہوئی تھی۔ زویا دھیرے دھیرے قدم رکھتی بشرا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر سے خفیف سا لبان کی خوشبو والا دھواں باہر نکلا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی، گہرے پردے اور خاموشی کا راج تھا۔ بشرا بیگم اپنے پلنگ پر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ملازمہ کو کھانے کے انتظامات کی ہدایت دے رہی تھی۔ زویا کو دیکھتے ہی انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سرد لہجے میں بولی، تم باہر جاؤ، بعد میں بات کرنا۔ ملازمہ فوراً سر ہلاتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ زویا کچھ قدم آگے بڑھی، ہاتھ باندھ کر دھیمی آواز میں بولی، سلام ماں سائیں۔ بشرا بیگم نے تیکھی نگاہوں سے اس کو دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، ادھر آؤ، سامنے کھڑی ہو کر بات کرو، تمہیں عزت سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ بولا تھا میں نے کہ خود کو مبشر پر ظاہر کرنا ہے، جو کپڑے دیے تھے وہ کیوں نہیں پہنے؟ زویا نے نظریں جھکا لیں، کپ کپاتی آواز میں بولی، ماں سائیں مجھے شرم آ رہی تھی، وہ کپڑے بہت مختلف تھے، کل بھی وہ تماشا۔ بشرا بیگم نے فوراً جملہ کاٹا، تماشا؟ کیا مطلب؟ لمحے بھر کے لیے زویا کے چہرے پر الجھن چھا گئی۔ رات کا منظر ذہن میں گھوم گیا، مبشر کی نظریں، وہ انداز گفتگو اور وہ لمحے۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ فوراً بولی، ماں سائیں مجھے کچھ اور بات کرنی ہے آپ سے۔ بشرا بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پہلے تو یہ بتاؤ ناشتہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ اور رات بھی کہاں غائب ہو گئیں؟ کمرے میں بھی نہیں تھی۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ زویا تھوڑا سا آگے ہو کر سر جھکاتے ہوئے بولی، ماں سائیں میری سائیں جی سے رات ملاقات ہو گئی تھی، اسی لیے کمرے سے نہیں نکلی، ان کے سامنے جانے میں شرم آ رہی تھی مجھے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ان کو ایک ایک بات بتا رہی تھی۔ شرم؟ کیسی شرم؟ بشرا بیگم کے لہجے میں سختی برقرار رہی۔ زویا نے ہلکی سانس بھری اور پھر نرمی سے بولی، ماں سائیں وہ راضی ہیں، سائیں جی نے کہا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ اب رخصتی ہو جائے۔ یہ سنتے ہی بشرا بیگم اپنی جگہ سے یکدم اٹھ کھڑی ہوئیں، آنکھوں میں حیرت اور لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی نا؟ زویا نے فوراً سر نفی میں ہلایا، چہرے پر ہلکی سی شرم لیکن آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ بشرا بیگم نے اس کے ماتھے پر شفقت سے بوسہ دیا اور بولی، ٹھیک ہے تم جا کر آرام کرو، باقی بات میں خود مبشر سے کروں گی۔ زویا آہستہ سے بولی، جی ماں سائیں، اور کمرے سے تیزی سے نکل گئی، جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ کمرے کے باہر نکلتے ہی اس کی سانسیں بحال ہوئیں اور وہ دھیرے سے مسکرا دی، جیسے پہلی بار دل نے سکون کی آہ بھری ہو۔
ریسٹورنٹ کے شیشوں سے دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ایئر کنڈیشنرز کی خنکی میں بھی ماحول میں ایک عجیب سی تناؤ کی فضا محسوس ہو رہی تھی۔ دوپہر کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ لوگ دوپہر کے کھانے میں مصروف تھے، لیکن مبشر بیگ کی آنکھیں جیسے صرف ایک چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ زرینہ اقبال وہ پہلے سے موجود تھی۔ سامنے میز پر بیٹھی کافی کے کپ کے ساتھ اس کی نظریں دروازے پر مرکوز تھیں۔ مبشر نے گہری سانس لی اور سیدھا اس کی طرف بڑھا۔ زرینہ نے اسے آتے دیکھا تو فوراً کھڑی ہو گئی، ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ لیکن لہجے میں طنز تھا۔ یہاں بیٹھے مجھے پورا 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، آج بھی آپ نے حسب عادت لیٹ کر دیا۔ مبشر نے سنجیدگی سے جواب دیا، میری ایک ضروری میٹنگ تھی، کچھ وقت لگ گیا۔ خیر آپ بیٹھیے، مجھے آپ سے کھل کر بات کرنی ہے۔ لہجہ نارمل تھا، دونوں بیٹھ چکے تھے۔ زرینہ نے خاموشی سے اپنی کافی کا آخری گھونٹ لیا، جبکہ مبشر نظریں اس کے چہرے پر جمائے الفاظ چنتے ہوئے بولا، زرینہ آپ آخر جانتی کیا ہیں؟ سیدھی بات کریں، اگر آپ کو انگلینڈ کا پروجیکٹ کرنا ہی نہیں تھا تو آپ مجھے وہاں لے کر کیوں گئیں؟ زرینہ نے کندھے اچکائے۔ میں نے کچھ نہیں کیا مبشر، وہ لوگ خود ہی تمہارا پروجیکٹ سسپینڈ کر بیٹھے ہیں، اس میں میرا کیا قصور؟ مبشر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آواز میں غصہ واضح تھا۔ جھوٹ مت بولیں زرینہ، آپ اچھی طرح جانتی ہیں یہ سب کس نے کروایا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا مجھ سے فاصلہ رکھیں، اور کل ایئرپورٹ پر جو جواب میں نے آپ کو دیا، کیا یہ اس کا بدلہ ہے کہ آپ میری بزنس ڈیلز تباہ کری ہیں؟ زرینہ نے نظریں چراتے ہوئے گہری سانس لی اور پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، مبشر بیگ، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو پسند کیا ہے دل سے، اور اب میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ شخص مجھے حاصل نہیں ہو سکتا تو کم سے کم میں اپنی کوشش تو کروں گی۔ مبشر نے بے اختیار ٹیبل پر ہاتھ مارا، آواز اتنی بلند تھی کہ قریب بیٹھے لوگ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ وہ سخت لہجے میں بولا، یہ کوشش نہیں بدتمیزی ہے، میں نے آپ کو عزت سے سمجھایا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرا نکاح 15 سال کی عمر میں ہو چکا ہے، میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی میرے کمرے میں ہے، یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ زرینہ کی آنکھوں میں لمحے بھر کو نمی ابھری، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ مجھے معلوم ہے آپ شادی شدہ ہیں، لیکن وہ صرف نکاح ہے مبشر، میں نے کبھی آپ کو اس بیوی کے ساتھ نہیں دیکھا، نہ کبھی آپ نے اس کا ذکر کیا۔ کیا یہ تعلق محض کاغذوں پر ہے؟ بے شک آپ غیرت مند ہیں، لیکن غیرت مند مرد یہ بات ضرور ظاہر کرتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، جبکہ آپ کا سٹیٹس ہر جگہ سنگل کا ہی شو ہوتا ہے۔ مبشر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، وہ میری بیوی ہے، میرے خاندان کی عزت ہے، میرے بچپن کی امانت، یہ نکاح میرے لیے صرف کاغذی نہیں ہے۔ آپ کو اس کی حرمت کا اندازہ نہیں تو کم سے کم میری حد کا تو احترام کریں۔ زرینہ خاموش ہو گئی، دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ چند لمحے بعد خاموش فضا میں زرینہ کی آواز نے لمحے بھر کو وقفہ توڑا، یہ نکاح ختم بھی ہو سکتا ہے مبشر بیگ، اور ویسے بھی آپ ایک ویل سیٹلڈ انسان ہیں، اگر آپ کو مجھ جیسی بزنس پارٹنر لائف پارٹنر کے طور پر بھی مل جائے تو آپ کی زندگی مزید سنور سکتی ہے، آپ کا بزنس ایک نئی سطح پر پہنچ سکتا ہے۔ میں دوسری بیوی بننے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ مبشر نے گہری تھکی ہوئی سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ مر کر بھی زندہ ہو جائیں زرینہ، تب بھی میری زویا کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ بات سمجھ لیں، میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، نہ ہی آپ کی شخصیت کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، لیکن ایک اصولی بات کر رہا ہوں۔ جب کوئی شخص سنگل ہے ہی نہیں تو اس کی زندگی میں پہلے ہی کوئی موجود ہے، تو اس سے ایسی باتیں کرنا کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہوتا۔ وہ نہایت سخت لہجے میں بولی، آپ کی وہ زویا جسے آپ بچپن کی امانت کہتے ہیں، کیا وہ واقعی اس مقام کی حقدار ہے؟ آپ خود بتائیے، وہ آپ کے ساتھ کسی بزنس میں معاونت دے سکتی ہے؟ آپ کے مقام کی ہمسفر بن سکتی ہے؟ مبشر نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا اور نرم مگر مضبوطی سے بولا، اس نے میرے دل کو تسکین دی ہے زرینہ، اور میں بزنس شراکت کے بدلے دل کے رشتے قربان نہیں کرتا۔ اور جہاں تک آپ کے انگلینڈ یا اسلام آباد کے پروجیکٹس کا تعلق ہے، وہ آپ کی کوشش تھی، آپ کا فیصلہ، آپ نے انہیں سسپینڈ کروایا یا ختم کیا، اسے میں اپنی شکست نہیں مانتا۔ مجھ میں اتنی قابلیت ہے کہ میں پھر سے کھڑا ہو جاؤں گا، اور یاد رکھیے صرف بزنس کی بنیاد پر کسی رشتے کی تعمیر مکمل نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا، کرسی پیچھے دھکیل کر جیب سے اپنا موبائل فون نکالتے ہوئے قدم بڑھایا ہی تھا کہ زرینہ کی سرد آواز پیچھے سے آئی، ایک بات یاد رکھنا مبشر بیگ، میں زرینہ اقبال ہوں، میں نے زندگی میں کبھی ہارنا نہیں سیکھا، اور تمہاری وہ سو کالڈ زویا، وہ اب میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی، اس کو اس کی اصل جگہ میں اب میں پہنچا کر رہوں گی۔ مبشر نے قدم روکا،
آہستگی سے پلٹ کر زرینہ کو دیکھا۔ نگاہوں میں سختی اور لہجے میں چٹان جیسا اعتماد تھا۔ تم پہلے اس مقام تک پہنچ تو جاؤ، پھر تمہیں دیکھ بھی لوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ بغیر ایک لفظ اور بولے تیزی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی پشت کو گھورتی زرینہ نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی۔ چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور نظریں اس مقام پر جمی رہیں جہاں مبشر لمحہ بھر پہلے کھڑا تھا۔ ریسٹورنٹ کے ہلکے میوزک میں اب تناؤ کا شور اس کی سانسوں میں گونج رہا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی جانب جھک رہا تھا۔ آسمان پر ہلکی سی نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں باغ کا منظر کچھ اور ہی پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، دھیان سے اپنی چھوٹی چھوٹی کیاریوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کا کنارہ مٹی سے آلودہ ہو چکا اور سفید لباس پر جگہ جگہ داغ لگ چکے تھے، مگر وہ بے پرواہ لگ رہی تھی، بس اپنے کام میں مگن۔ اسے اپنا باغیچہ سنوارنا بے حد پسند تھا، اس لیے ماں بیگم نے حویلی کا ایک پچھلا حصہ اس کے لیے چھوڑا ہوا تھا جہاں وہ پورا دن گزار دیتی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو مبشر کو کھڑا پایا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہونے لگی، مگر دوپٹے میں پاؤں الجھنے کی وجہ سے وہ توازن نہ رکھ پائی اور دوبارہ زمین پر گر گئی۔ مبشر نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ قدم بڑھایا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بالوں میں لگی مٹی صاف کرتے ہوئے نرمی سے بولا، شام کے وقت اس طرح بال کھول کر پودوں اور درختوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، پتہ ہے کیوں؟ ان میں جن اور چڑیل ہوتے ہیں جو بالوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، پھر وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے اور میں بیٹھا رہ جاؤں گا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر سن رہی تھی۔ واقعی سائیں جی؟ ماں بیگم بھی کہہ رہی تھیں شام کے وقت باہر مت نکلا کرو۔ خوف کے مارے اس کی سانس رک گئی تھی۔ وہ ہنسا، ارے ڈرو نہیں، ویسے تم بھی چڑیل لگتی ہو، بس تھوڑی کم، اس لیے بولا۔ وہ شرمندگی سے چینپ گئی، نظریں جھکا لیں۔ مبشر نے نرمی سے اسے سہارا دیا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ اچھا ایک بات سنو، کچھ دن گھر سے باہر نہیں جانا، کالج بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ اگر کچھ بھی الٹا سیدھا محسوس ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ زرینہ کی بات فی الحال وہ نظر انداز کر گیا تھا، مگر زویا کے معاملے میں وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ پر سائیں جی کیوں؟ مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ مبشر نے سر ہلایا۔ بس سمجھنے کی ضرورت نہیں، صرف میری بات پر عمل کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر مزید بولا، چلو اب اندر اور شام کے وقت ادھر اکیلی نہ آیا کرو۔ جی سائیں جی، وہ دھیرے سے بولی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی، مگر انداز فرما بردار۔ چلتے چلتے وہ نرمی سے پوچھنے لگا، تو ماں بیگم سے بات ہوئی رخصتی کے بارے میں؟ وہ فوراً خوشی سے کھل اٹھی۔ جی سائیں جی، صبح ہی چلی گئی تھی ان کے کمرے میں۔ پہلے تو انہوں نے مجھے تھوڑا ڈانٹا، پر پھر جب میں نے آپ کی بات بتائی تو بہت خوش ہوئیں، میرے ماتھے پر بھوسا دیا، بولیں کہ وہ باقی باتیں خود سنبھال لیں گی۔ مبشر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا کیا، بہت اچھا، تم نے میری بات سن کر وہ قدم اٹھایا جو تمہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ خوشی سے اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی اور باغ کا وہ راستہ دونوں کی باتوں سے پرسکون ہو گیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر مبشر کی موجودگی میں وہ خود کو مکمل محفوظ محسوس کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ بہت جلد ان دونوں کی زندگی میں طوفان آنے والا ہے۔ دفتر میں عام دنوں کی طرح خاموشی تھی۔ فائلیں میز پر کھلی تھیں اور وہ ایک ایک نقطے پر پوری توجہ دے رہا تھا۔ اسکرین پر نظریں جمائے فون پر کسی پارٹنر کو ای میل بھیج رہا تھا، جب اچانک اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر زرینہ کا نام چمک رہا تھا۔ کال ریسیو کی تو دوسری جانب اس کی ٹھنڈی مگر زہریلی آواز گونجی، زیادہ گھما کر بات نہیں کروں گی مبشر بیگ، تمہاری منکوہا اس وقت میرے پاس ہے۔ ایک لمحے کو اس کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ گھرایا، مگر لائن کٹ چکی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً حویلی فون کیا۔ وہاں سے ملازمہ نے بتایا کہ زویا تو اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہے۔ اس نے فوراً وہاں نمبر ڈائل کیا، جس پر دوسری جانب سے بتایا گیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے آئی تھی، پھر چلی گئی اور اب تک واپس نہیں پہنچی تھی۔ ایک پل کو اسے یوں لگا جیسے زمین اس کے قدموں سے نکل گئی ہو۔ رہ گیا تو صرف بے یقینی اور اضطراب۔ وہ دیوانہ وار گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا زرینہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ زرینہ کے بنگلے کے اندر موجود تھا۔ سامنے زرینہ بظاہر پرسکون کھڑی تھی، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف آیا اور بلند آواز میں دھاڑا، میری بیوی کو بلاؤ، ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری قبر یہیں کھود دوں گا۔
غصے سے خون کھول اٹھا تھا۔ زرینہ بیگم ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، اس کو تو میں ویسے بھی مارنے والی ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو ورنہ وہ بچ نہیں پائے گی۔ مبشر کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تمہاری اوقات نہیں ہے میری بیوی بننے کی، تم جیسی عورت کو بیوی بنانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ زویا کہاں ہو تم، باہر آؤ۔ وہ پوری شدت سے چیخا، آواز بنگلے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ زرینہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور طنزیہ انداز میں بولی، نہیں ہے تمہاری زویا یہاں، وہ مرے گی اور تبھی مجھے سکون آئے گا۔ بھلے تم میرے نہ بنو پر میں اسے بھی تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ تم میری پسند ہو اور میری ہی رہو گی۔ مبشر کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ وہ غصے سے زرینہ کی طرف بڑھا، اس کے بازو جھکڑتے ہوئے چلا اٹھا، خدا کی قسم اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ زرینہ کی آنکھوں میں جنون صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اگر بچانا ہے تو میرے بنگلے کے پچھلے گودام میں جا کر بچا لو، وہیں پر میں نے بم فٹ کروایا ہے، بلاسٹ ہوگا اور تمہاری زویا مر جائے گی۔ وہ کوئی سائیکو معلوم ہو رہی تھی۔ یہ سننا تھا کہ مبشر نے زور سے اسے ایک طرف دھکیلا اور بغیر پلٹے دیوانہ وار گودام کی طرف بھاگا جو بنگلے کے عقبی حصے میں واقع تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، قدموں میں تیزی اور دل میں صرف ایک دعا تھی، اللہ میری زویا کو محفوظ رکھنا۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے وہ گودام کے پاس پہنچ گیا تھا جو بند کیا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی تھی اور پوری شدت سے اپنا وجود دروازے پر مارا تھا۔ دروازہ دھڑم سے گرا تو گرد کی ایک بھاری تہ ہوا میں اڑنے لگی۔ مبشر نے ہانپتے ہوئے قدم اندر رکھے۔ گودام میں ہلکی سی روشنی ایک ٹوٹی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں سامنے موجود ستون پر جا ٹکیں جہاں زویا بندھی ہوئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی سہمی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے لرز رہی تھی۔ زویا کی نگاہ مبشر پر پڑی تو وہ ہچکیوں کے ساتھ چیخی، سائیں جی مجھے بچا لیں، وہ عورت مجھے یہاں لے آئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مبشر بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا، تمہیں بچا لوں گا۔ میں نے کہا تھا تم کہیں نہیں جاؤ گی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم کیوں مجھے اتنا پریشان کرتی ہو؟ اس کی حالت ایک ایسے انسان کی مانند ہو رہی تھی جس کے پاس سب کچھ ہو، اب دھیرے دھیرے سب پھسلتا جا رہا ہو۔ زویا سسک پڑی، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا، وہ عورت بہت بری ہے، اس نے مجھے مارا بھی۔ مبشر نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا جو سوجا ہوا اور سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جلدی جلدی اس کے پاؤں کھولنے لگا۔ ابھی وہ جھک کر آخری رسی کھول ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ستون کے سائے پیچھے پڑی، ایک آہنی پلیٹ پر پڑی۔ قریب سے دیکھنے پر واضح ہوا کہ وہ بظاہر ایک بم ڈیوائس تھی اور زویا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ موبائل نکال کر فوراً اپنے اسسٹنٹ کو فون ملایا، فوراً بم ڈیفیوز کرنے والا بندہ بھیجو، جلدی کرو، بس چند منٹ ہیں۔ زویا نے اس کی بوکھلاہٹ محسوس کی اور ڈرتے ہوئے بولی، سائیں جی اگر یہ بم پھٹ گیا تو میں مر جاؤں گی۔ مبشر نے اس کی طرف دیکھا، آنکھیں نمی سے لبریز تھیں مگر چہرے پر ایک مضبوط عزم تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جب تک میرا سانس چل رہا ہے میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زویا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے موقع ملے گا یا نہیں، لیکن میں آج کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بہت ڈرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ امی بابا کے بعد میری زندگی میں صرف آپ ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو وعدہ کریں کہ آپ دوسری شادی کر لیں گے، خوش رہیں گے، زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ مبشر نے فوراً اسے تھوڑا پیچھے کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فوراً بولا، بس کرو زویا، ایسی بکواس مت کرو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم میرے ساتھ ہو اور میرے ساتھ ہی رہو گی۔ باہر سے ایمبولینس اور پولیس سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ٹائم پر دیکھی تھی، اب وقت مکمل ختم ہونے والا تھا۔ اسے ہمت کرنی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ زویا کی گردن اور اس کے ٹانگوں کے نیچے سے نکال کر اسے اپنی باہوں میں لیا تھا اور اللہ اکبر کی صدا لگا کر بلاسٹ سے پہلے آخری لمحے میں پوری طاقت کے ساتھ گودام کے دروازے کی سمت چھلانگ لگا دی تھی۔ پیچھے بم کی تیز ٹک ٹک نے جیسے سانسیں روک دی تھیں۔ ایک لمحے میں سب کچھ جل اٹھا تھا۔ دھماکہ ایسا تھا کہ زمین ہل گئی، دیواریں کانپ گئیں اور گودام شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس کے بروقت دماغ نے ان دونوں کی جان بچائی تھی۔ مبشر نے زویا کو اپنے بازوؤں میں لیے باہر زمین پر گرایا تھا۔ آگ کی شدت سے اس کے کپڑے اور چہرہ گرد آلود ہو چکا تھا۔ سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ زویا بے ہوش تھی، آنکھیں بند تھیں اور وجود ساکت۔ وہ چند لمحے یوں ہی زمین پر گرا رہا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔
دماغ سن ہو چکا تھا، پھر جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑا ہو۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے زویا کے چہرے کو تھپ تھپایا۔ زویا آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، پلیز آنکھیں کھولو، تم ٹھیک ہو۔ بم ڈیفیوز آفیسرز اندر آنا شروع ہو گئے تھے۔ فوراً ہی جبران نے اسے پانی دیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھڑکا تو چند لمحوں بعد زویا کی پلکیں ہلیں۔ وہ ہولے سے گراہی اور آنکھیں کھول کر مبشر کو دیکھنے لگی۔ سائیں جی۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ مبشر کے لب کپ کپا گئے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، تم نے تو میری جان نکال دی تھی۔ زویا آہستہ سے مسکرائی۔ آپ بچ گئے، بس یہی کافی ہے۔ مبشر نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم ہو تو میں ہوں، تم میری زندگی ہو زویا، میرے جینے کی وجہ ہو۔ آج اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی وہیں ختم ہو جاتا۔ چند لمحے وہ یوں ہی ایک دوسرے سے لپٹے رہے، جیسے ساری تکلیفیں، ساری آزمائشیں ان لمحوں میں دھل گئی ہوں۔ پھر فائر بریگیڈ اور پولیس کی گاڑیاں مزید آ گئیں۔ امدادی ٹیموں نے آگ بجھانا شروع کی تھی۔ زرینہ جو سب منظر دور سے دیکھ رہی تھی، پولیس نے اسے دبوچ لیا تھا۔ جبران پہلے ہی رپورٹ کر چکا تھا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑتے ہی اس کا غرور زمین بوس ہو چکا تھا۔ مبشر نے دور کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ جس نے محبت کو انا کا کھیل بنایا وہ کبھی جیت نہیں سکتی۔ تم نے زویا کو ختم کرنا چاہا، لیکن خود کو برباد کر بیٹھی ہو۔ زرینہ خاموش رہی، آنکھوں میں شکست اور چہرے پر پچھتاوے کی ایک گہری لکیر تھی۔ چند دن بعد زویا مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ حویلی کی فضا بدل چکی تھی۔ زویا اور مبشر باغ میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان سنہری رنگ میں ڈھل رہا تھا۔ زویا نے مبشر کا ہاتھ تھاما۔ سائیں جی، میں نے ہمیشہ چاہا کہ زندگی سادگی سے گزرے، لیکن آپ نے مجھے دکھایا کہ اصل محبت قربانی سے زندہ رہتی ہے۔ مبشر نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ اور تم نے دکھایا کہ محبت جب سچ ہو تو موت کے منہ سے بھی واپس آ جاتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ آس پاس ہوا میں خنگی تھی، پر دل میں صرف ایک ہی بات تھی، شکر ہے محبت جیت گئی۔